بنو امیہ ایک ترتیب کے ساتھ، پہلے میں اس کو بیان کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں کہ یہ دشمن تھے رسول اللہ کے اور اسلام کے. جب مکہ میں رسول اللہ مبعوث ہوئے تو دشمنی میں یہ سرخیل تھے، یہ سارے ابو سفیان ان دشمنوں کا سرخیل تھا، ابو جہل اور ولید، اور پھر ان کی سرپرستی میں یہ ابو لہب وغیرہ، یہ سارے قریش دشمن تھے جن میں بنو امیہ کا ایک بڑا حصہ تھا. پھر فتح مکہ تک یہ دشمن رہے، مشرک کافر، اور انہوں نے ناقابل تلافی نقصان اسلام کا کیا اور صحابہ کو قتل کیا. حمزہ سید الشہداء کو جتنی جنگیں رسول اللہ کے ساتھ لڑی وہ انہوں نے ہی لڑی، بنو امیہ کی اور ابو سفیان کی سرکردگی میں. فتح مکہ کے موقع پر یہ شکست کھا گئے اور تسلیم ہوئے. تسلیم ہونے کے بعد انہوں نے بظاہر اسلام کا اظہار کیا، وہ بھی مشکل سے، وہ بھی تاریخی روایت پڑھی ہے آپ کے سامنے. اور مسلمان ہونے کے بعد پھر کچھ عرصہ بعد یہ مدینہ آ گئے، مکہ سے مدینہ آ گئے. مدینہ میں آ کر ابو سفیان نے کوشش کی کہ اب کسی طرح حکومتی نظام کا حصہ بنے. اپنی تدبیر، پہلے سے پلاننگ تھی ان کے پاس، اس منصوبے کے مطابق اظہار اسلام کر کے اب مسلمانوں کا اعتماد. ان کی حالت یہ تھی، ایک دن ابو سفیان رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا کہ ابھی میں آیا ہوں، گزر کے آپ تک مسجد النبی تک آنے کے لیے آ رہا تھا، راستے میں میں نے ایک جگہ صحابہ کو دیکھا، بڑے صحابہ کو دیکھا میں نے. اور ان صحابہ میں کون تھے؟ ایک خلیفہ اول حضرت ابو بکر تھے اور ایک اور شخص، ظاہراً یا خلیفہ دوم تھے یا کوئی اور، اب میرے ذہن میں تردید ہے، لیکن ایک صحابی ان میں سے خلیفہ اول تھے. ان دونوں کے قریب سے گزرا، انہوں نے مجھے سلام نہیں کیا بلکہ میں نے انہیں سلام کہا، انہوں نے نفرت سے منہ موڑ لیے، مجھ سے اور میرے سلام کا جواب نہیں دیا. یہ شکایت کی ابو سفیان نے رسول اللہ کے پاس آ کر کہ صحابہ مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہیں، اور کہنے لگا کہ اس طرح تو مشکل ہوگا، یہ نفرت آپ ہی ختم کر سکتے ہیں، آپ ذرا ان کو نصیحت کریں یا ان کو رہنمائی کریں کہ ہم سے اتنی نفرت نہ کریں، اب تو ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اب تو ہم نے توبہ کر دی ہے. حضور نے کہا ٹھیک ہے، میں انہیں کہہ دوں گا. اور پھر حضور نے کہہ بھی دیا کہ ملائے عام میں، عام لوگوں کے سامنے ان کے ساتھ توہین آمیز کوئی سلوک نہ کرے. تالیف قلوب، پہلے سے ہی رسول اللہ نے ان کے دلوں کو تالیف کے لیے مال دنیا خرچ کیا، لالچ دیا، تو یہ تھے اس طرح کے، اس کماش کے. یہ اللہ کی خاطر مسلمان نہیں ہوئے، مال کی خاطر مسلمان ہوئے، بیت المال کے لیے مسلمان ہوئے. یہ رسول اللہ پر ایمان کی وجہ سے نہیں ہوئے، یہ درہم و دینار کی وجہ سے اور مال غنیمت کی وجہ سے مسلمان ہوئے. اور رسول اللہ نے بھی ان کو صحابہ کا مال، جنگجوؤں کا، مجاہدین کا حق بھی ان کو دیا. اور انصار نے جب اعتراض کیا تو رسول اللہ نے فرما دیا کہ میں تمہارے لیے ہوں اور مال ان کے لیے، یہ مال کے چاہنے والے ہیں، تم اللہ اور رسول کے چاہنے والے ہو، اس لیے مال ان کو دے دیا تالیف قلوب کے لیے. اب تالیف قلوب کے لیے حضور نے صحابہ کو نصیحت کی کہ انہیں ملائے عام میں رسوا نہ کریں، توہین نہ کریں. یہ کسی حد تک اس نے اس طرح رود ہو کے صحابہ کی نفرت کو کم کیا اور ان کی نگاہوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو محفوظ کیا. اگلے قدم پر اس نے کہا کہ یہ کافی نہیں ہے، اگرچہ فرق تو پڑا ہے، اب اس طرح سے نفرت نہیں کرتے صحابہ، لیکن ابھی بھی دل سے قبول نہیں کرتے، ہمیں اپنا نہیں سمجھتے، ہمیں پھر بھی اجنبی اور بیگانہ ہی سمجھتے ہیں. تو اگر ایک اور قدم آپ اٹھا لیں تو پھر یہ صحابہ بھی احترام کریں گے آپ کی وجہ سے، اور آپ تو تالیف قلوب ہماری کر ہی رہے ہیں، تو ایک اور بھی ہمیں موقع دے دیں. اور وہ کیا ہے کہ ہمیں حکومتی کوئی ذمہ داری دے دیں. کہا یہ میرا لڑکا ہے، بیٹا ہے، تیز ہے، سمجھتا ہے، یہ پڑھا لکھا بھی ہے، تو اس کو کوئی کام دے دیں، آپ سرکاری کام کوئی دے دیں.
پڑھا لکھا ہے، کوئی دفتری سرکاری کام دے دیں. تو حضور نے تالیف قلوب کے لیے کہا ٹھیک ہے اس کو بھی کچھ دے دیں گے. خوب اس طرح سے یہ حضور نے اس کو کچھ بیت المال کا جمع خرچ کرنے کے لیے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے یہ لڑکا، یہی معاویہ، یہ آ جائے سرکاری دفتری کام کچھ انجام دوسروں کے ساتھ جو پہلے کر رہے تھے ان کے ساتھ یہ بھی ایک کلرک کے طور پر شامل کر لیا اس کو. اب اس کا مقصد ہرگز بیٹے کو ملازمت دلوانا نہیں تھا، اس کا مقصد رسول اللہ کی قربت حاصل کرنا اور یہ تأثر دینا کہ ہم پر رسول اللہ اعتماد کر رہے ہیں، ہم بھروسے والے ہیں، پچھلا سب کچھ معاف ہو گیا ہے. ان کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا یہ طلقاء ہیں. طلقاء یعنی مجرم جن کا جرم باقی ہے، سزائیں معاف ہو گئی ہیں، سزائیں معاف کر دی ہیں، ان کی جرم نہیں معاف کیا، یہ طلقاء ہیں. اب ظاہر صحابہ ان کو طلقاء ہی سمجھتے تھے اور نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، خلفاء ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے عہد رسول اللہ میں. لیکن انہوں نے تدبیر کی، کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو اندر داخل کیا اور آہستہ آہستہ یہ تأثر دیا کہ اب رسول اللہ ہم سے راضی ہو گئے ہیں، اب سابقہ سب بھول گئے ہیں، اور اس طرح یہ گھسے اندر. ظاہر رسول اللہ کے بعد پھر نظام خلافت قائم ہوا. خلیفہ اول نے انہیں کوئی مقام نہیں دیا، البتہ ان کے معاویہ کے بھائی کو دیا لیکن معاویہ کو نہیں دیا چونکہ وہ نفرت دل میں تھی ان کے. خلیفہ دوم کے زمانے میں انہوں نے چال چلی اور کچھ تجاویز لے کر آئے اور تجاویز قبول کروا کے اور شام کی حکومت انہوں نے لے لی کہ ہمیں دور، مدینے والے چونکہ ہمیں پسند نہیں کرتے، حجاز کے لوگ ہمیں اچھا نہیں سمجھتے، مکہ مدینہ والے ہم سے نفرت کرتے ہیں اور ہمیں موقع نہیں دیتے، ہم ان کے ساتھ مل کر کام نہیں کر سکتے، ہماری صلاحیتیں ضائع ہو رہی ہیں، تو ہمیں دور کسی جگہ موقع دیا جائے تاکہ یہ چپکلش بھی نہ ہو، یہ کشمکش بھی نہ ہو، یہ گڑبڑ بھی نہ ہو، یہ ہمیں دیکھ کر جو صحابہ کے آنکھوں میں خون آ جاتا ہے، رنگ ان کے سرخ ہو جاتے ہیں، یہ بھی نہ ہو، ہمیں دور کسی جگہ بارڈر کا کوئی علاقہ دے دیں. تو ان تدبیروں سے یہ شام روم کے بارڈر کے پر چلے گئے اور وہاں پہلے سے ان کے رابطے تھے، اسلام سے بھی پہلے کے رابطے تھے شام میں. وہاں جا کر انہوں نے اپنا سیاسی نظام مضبوط کرنا شروع کیا اور ان کا آگے پورا نقشہ تھا، ایک سیاسی جماعت، ایک سیاسی حزب کے طور پر اقتدار کے حصول کے لیے پوری پلاننگ تھی ان کی کہ کس طرح گھسے اندر اور کس طرح پھر بڑے آگے اور کس طرح تسلط انہوں نے حاصل کیا. انہیں سب سے زیادہ جو موقع ملا پنپنے کا وہ خلیفہ سوم کے زمانے میں، چونکہ وہ خود بنو امیہ میں سے تھے، خلیفہ سوم بنو امیہ میں سے تھے، تو ان کے زمانے میں ان کے وارے نیارے ہو گئے، انہیں خوب سیاسی مضبوطی کا موقع مل گیا اور ملے. اور چونکہ ایک بڑا طولانی دور ان کا گزرا حکومت کا، اس لیے یہ بڑے مضبوط ہو گئے. انہیں اس وقت دھچکا لگا جب خلیفہ سوم کے بعد امیر المومنین کی خلافت کا لوگوں نے اقرار کیا، بیعت کی. بنو امیہ کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا یہ، یعنی ایک طرح سے جو سب بنا ہوا تھا وہ سب ڈوبتا ہوا نظر آ رہا تھا. بالکل ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا کہ جو بنا تھا، جو بنایا تھا وہ سب اکارت ہو گیا، سب ضائع ہو گیا. اس لیے انہوں نے اسی دن سے، جس دن سے امیر المومنین کی خلافت کا اعلان ہوا، انہوں نے امیر المومنین کے مقابلے کے لیے اپنی آمادگی شروع کر کے کام شروع کر دیا. پہلے دن سے، اسی دن کیا کیا انہوں نے؟ پروپیگنڈا شروع کیا. وہی چونکہ بڑے ماہر پروپیگیٹر تھے یہ، مکہ میں رسول اللہ کے خلاف جو انہوں نے پروپیگنڈا کیا اتنا زہریلا کیا کہ بارہا اللہ تعالیٰ کو، رسول اللہ کو دلاسا دینا پڑا، حوصلہ دینا پڑا، تسلی دینا پڑی کہ اے رسول لا تحزن، گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہوں. یہ جو آپ کے بارے میں پروپیگنڈا کرتے ہیں، افواہیں اڑاتے ہیں، اراجیف پھیلاتے ہیں، یہ سب یہی لوگ کرتے تھے. ابو جہل کرتا تھا، ابو لہب کرتا تھا، ولید ابن مغیرہ کرتا تھا، خالد ابن ولید کا باپ، یہ سرغنہ تھا ان کا.
یہ کرتا تھا، ابو سفیان کرتا تھا، یہی تھے سارے سرغنے ان کے. اب یہ لوگ پراپوگنڈا کرتے تھے اتنا زہریلا مشرکین رسول اللہ کے خلاف، جو قرآن کریم میں ذکر ہوا ہے سورہ قلم میں اور دیگر میں، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا یہ کیا کیا آپ کے بارے میں، کبھی مجنون کہتے ہیں، کبھی پاگل کہتے ہیں، کبھی دیوانہ کہتے ہیں، کبھی شاعر کہتے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں. اور اتنی شدید وہ حملے کرتے تھے کہ رسول اللہ کا دل بیٹھ جاتا تھا، ٹوٹ جاتا تھا. اور کئی دفعہ تو رسول اللہ گھر جا بیٹھے. یہ جو آیات نازل ہوئی ہیں، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے مدثر چادر اوڑے ہوئے، غم کی چادر اوڑے ہوئے، اب چادر اوڑھ کے گھر کمرے میں کیوں آ بیٹھے ہو، اٹھو نکلو باہر، اپنا کام کرو رسالت کا. کب ہوا تھا؟ جب انہوں نے ہی، اسی گروہ نے اتنا شدید پروپیگنڈا کیا رسول اللہ کے خلاف. بہت دل دکھا رسول اللہ کا، اور رسول اللہ گھر جا کر کمرے میں چادر اوڑھ کر لیٹ گئے. پھر وحی نازل ہوئی کہ اٹھے مقابلہ کریں ان کا، اللہ آپ کے ساتھ ہے، گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہو. اور قدم قدم پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو ان کے مقابلے میں تقویت کی. اور آخر کار انہوں نے رسول اللہ کو شہید کرنے کی، قتل کرنے کی کوشش کی، جس کے بعد اللہ نے ہجرت کا حکم دیا. اب یہ سارے مسلمات ہیں، تاریخ کے اندر لکھے ہوئے ہیں. یہ ان کی قوت تھی، طاقت تھی کہ کس طرح پروپیگنڈے کے ذریعے سے کسی کام کو روکا جا سکتا ہے، کسی دین کا اندر خلل ڈالا جا سکتا ہے، کسی شخصیت کو متاثر کیا جا سکتا ہے. ان کے اندر پہلے سے مہارت تھی یہ. اور اب اسلامی حکومت کا حصہ بن گئے. شام کی حکومت اور مضبوط اور طاقتور اور ثروت مند حصہ حکومت کا ان کے حصے میں تھا. اب بیت المال سرکاری، اور سرکاری بیت المال سے اب پروپیگنڈا کرنا ہے. پہلے اپنے ذاتی مال سے ان کو کرنا پڑتا تھا. پہلے دن سے انہوں نے امیر المومنین کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا. پہلے دن پہلا پروپیگنڈا کیا کیا کہ خلیفہ سوم کو علی نے قتل کیا یا کروایا ہے. دونوں باتیں، دونوں پھیلائیں، کہ خود کیا ہے اور یہ بھی کہا کہ کروایا ہے، اور جنہوں نے قتل کیا انہیں پناہ دی ہے، ان کے ساتھی اور حامی. فوراً شام کے اندر یہ خبر پھیلا دی. کیوں؟ چونکہ انہیں معلوم تھا کہ اب امیر المومنین علی علیہ السلام کے ہوتے ہوئے علی ابن ابی طالب کی حکومت میں بنو امیہ کا کوئی کردار نہیں ہے، بنو امیہ کا کوئی مستقبل نہیں ہے، بنو امیہ کے لیے کوئی امکان نہیں ہے. اب یہ سب کچھ جو انہوں نے، وہ شام کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے تھے، شام کی حکومت کو ذریعہ قرار دے کر پوری اسلامی سلطنت پر قبضے کا ان کا پلان تھا، اور وہ انہیں ڈوبتا ہوا نظر آ رہا تھا. لہٰذا اس سے مقابلے کے لیے شروع کیا پروپیگنڈا، وہی جو رسول اللہ کے خلاف تھا پہلے، اب علی علیہ السلام کے ساتھ، اور کئی گنا زیادہ زہریلا پروپیگنڈا کیا. 20 سال تک پوری توانائی خرچ کی اس پروپیگنڈے کے اوپر، خصوصاً آخری 10 سال جب پوری سلطنت ان کو مل گئی، انہوں نے پوری سلطنت کا سارا سرمایہ امیر المومنین اور خاندان رسول کے خلاف پروپیگنڈے میں گزارا. یہ اہل سنت کی کتابیں، تاریخ کی کتابیں ساری گواہ ہیں. شیعہ کتابوں میں تو ہے ہی ان کا ذکر، لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ شیعہ کتابوں کے اندر شاید جعلی مضامین ہیں، نہ، اہل سنت کی کتابوں کے اندر آپ دیکھیں گے. طبری میں دیکھیں، طبری تو شیعہ نہیں ہے مورخ، ابن عساکر کو دیکھیں، اسی طرح طبقات ابن سعد کو دیکھیں، دیگر جو ابن اسیر کی کتابیں کامل ہے یا دیگر کتب تاریخ ہیں، ان کے اندر آپ رجوع کریں. یکجا اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ایک کتاب میں، تو وہ ہے الغارات. معلوم نہیں اردو میں ترجمہ ہوئی ہے یا نہیں، عربی میں ہے. یہ سب سے قدیمی کتاب ہے کہ بنو امیہ نے اہل بیت کے خلاف، آل رسول کے خلاف، اولاد ابی طالب کے خلاف تاریخ بھر میں اپنے پورے عہد حکومت میں جو کچھ کیا ہے وہ اس کتاب کے اوپر ہے. غارات یعنی شورشیں، حملے، بغاوتیں، پروپیگنڈے، کتنی غارتیں کی بنو امیہ نے، یہ سب اس کتاب کے اندر ہے. بہت ہی متقن کتاب ہے یہ، الغارات کے نام سے. معلوم نہیں اس کا اردو میں ترجمہ ہے یا نہیں، فارسی اور عربی میں ہے. اصل متن عربی میں ہے اور تاریخ کی کتاب ہے، فارسی میں اس کا ترجمہ ہے.
یکجا اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ بنو امیہ نے کیا کیا ہے، یہاں دیکھیں. یا ایک اور کتاب ہے ابن قتیبہ دینوری کی کتاب ہے الامامۃ والسیاسہ، وہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کہ انہوں نے کیا کیا ہے. اس طرح چند اور یہ بہت سارے اہل سنت ہیں مصنفین، ان کے شیعہ نہیں ہیں یہ، انہوں نے یہ کتابیں لکھی کہ بنو امیہ نے کیا کیا.